السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بار پھر حاضر ہیں آپ کے سامنے۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ الاخلاص کا ترجمہ اور مختصر تشریح۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ بعض کافروں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ کیسا ہے، اس کا حسب نسب بیان کر کے اس کا تعارف تو کروائیے۔ اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ یہ قرآن کریم کے لفظ احد کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ صرف ایک کا لفظ اس کے پورے معنی ظاہر نہیں کرتا۔ ہر لحاظ سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات اس طرح ایک ہے کہ اس کے نہ اجزاء ہیں نہ حصے ہیں، اور نہ اس کی صفات کسی اور میں پائی جاتی ہیں۔ اپنی ذات میں بھی ایک ہے اور اپنی صفات میں بھی ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کے لفظ الصمد کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس لفظ کا مفہوم بھی اردو کے کسی لفظ سے ادا نہیں ہو سکتا۔ عربی میں صمد اس کو کہتے ہیں جس سے سب لوگ اپنی مشکلات میں مدد لینے کے لیے رجوع کرتے ہوں اور سب اس کے محتاج ہوں اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو۔ عام طور سے اختصار کے پیش نظر اس لفظ کا ترجمہ بے نیاز کیا جاتا ہے، لیکن وہ اس کے صرف پہلو کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن یہ پہلو اس میں نہیں آتا کہ سب اس کے محتاج ہیں۔ اس لیے یہاں ایک لفظ سے ترجمہ کرنے کے بجائے اس کا پورا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ ان لوگوں کی تردید ہے جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی نہیں ہے جو کسی معاملے میں اس کی برابری یا ہمزنی کر سکے۔ اس صورت کی ان 4 مختصر آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید انتہائی جامع انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ پہلی آیت میں ان کی تردید ہے جو ایک سے زیادہ خداؤں کے قائل ہیں۔ دوسری آیت میں ان کی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود کسی اور کو اپنا مشکل کشا، کارساز یا حاجت روا قرار دیتے ہیں۔ تیسری آیت میں ان کی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے ہیں، اور چوتھی آیت میں ان لوگوں کا رد کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں کسی اور کی برابری کے قائل ہے۔ مثلاً بعض مجوسیوں کا کہنا یہ تھا کہ روشنی کا خالق کوئی اور ہے، اندھیرے کا خالق کوئی اور ہے۔ اسی طرح اس مختصر صورت نے شرک کی تمام صورتوں کو باطل قرار دے کر خالص توحید کی ثابت کی۔ اس لیے اس صورت کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے، اور ایک صحیح حدیث میں اس کو قرآن کریم کا انتہائی حصہ قرار دیا گیا، جس کی وجہ سے بظاہر یہ ہے کہ قرآن کریم نے بنیادی طور پر تین عقیدوں پر زور دیا ہے۔ بنیادی طور پر 3 عقیدوں پر زور دیا ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ اس صورت نے ان میں توحید کے عقیدے کی پوری وضاحت فرمائی۔ اس صورت کی تلاوت کے بھی احادیث میں بہت سے فضائل ہیں۔ یہ تھا سورۃ الاخلاص کا ترجمہ اور مختصر تشریح۔ اب ایک بار لفظ بلفظ، ورڈ بائی ورڈ بھی ترجمہ کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں اور بھی آسانی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، کہہ دیجئے، هو اللہ، وہ اللہ ہے، اللہ، قل، کہہ دیجئے، ہوا، وہ اللہ، اللہ، احد، ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس نے جنا، ولم، اور نہ یولد، وہ جنا گیا، ولم یکن لہ، ولم، اور نہیں ہے، یکن لہ، اس کے لیے،
कुफुवन बराबर का, अहदुन कोई एक भी। तो इसको आप अपने दोस्त और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले ये जो सूरतुल इखलास हम नमाज़ों में पढ़ते हैं इसका तर्जुमा और तशरीह क्या है। तो